السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو نور علم چینل۔ آج ہم اپنا فرسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہوگا فونکس پہ، تو آج ہم قرآن مجید کے لیٹرز اور ان کی ساؤنڈز کو سیکھیں گے۔ میں نے جو قاعدہ لیا ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے قاعدے ہیں موجود ہیں، جس میں ساتھ ان کے حرف کا میننگ بھی لکھا ہوتا ہے، یا پھر اس کو انگلش میں رومن میں بھی لکھا ہوا موجود ہوتا ہے، جس سے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ میں نے ایک پکچر شارٹس میں بھی اپنے اسی چینل پہ بھی پوسٹ کی ہے، تاکہ آپ اس کو بھی دیکھ سکو، اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکو۔ اس کے علاوہ آج یہ جو میرا قاعدہ ہے، یہ رنگین قاعدہ ہے، یعنی کلرفل ہے۔ اس میں کلرز کو ایڈ کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا قاعدہ ہے جس میں کلرز موجود نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کو بھی مینیج کر لیں گے۔ اور ابھی ہم صرف ساؤنڈز کو سیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کلرز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا جو حرف آتا ہے ہمارے پاس، پہلے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ٹوٹل ہمارے پاس کتنے حروف ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 اینڈ 30، بیکاز یہ سیم ہوتا ہے تو 29 ہی سے کہیں گے۔ سو 29 ٹوٹل عربک حروف ہیں، جو کہ عربک لینگویج میں یوز ہوتے ہیں۔ ہم صرف قرآن کی لینگویج نہیں پڑھ رہے، ہم عربک لینگویج کو بھی سیکھ رہے ہیں۔ دونوں میں ڈفرینس نہیں ہے۔ عربک لینگویج ہے تو قرآن کی لینگویج اس میں وہ یوز ہوئی ہے۔ اب سب سے پہلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے الف۔ الف میں ہم نے اس کی جو ساؤنڈ بنانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آ۔ آپ نے اس کی ساؤنڈ یاد رکھنی ہے کہ الف کیا ساؤنڈ دیتا ہے، جیسے انگلش الفابیٹ میں ای کی ساؤنڈ ہوتی ہے اسی طرح عربک میں ہو یا اردو میں الف ساؤنڈ دیتا ہے آ۔ پھر آ گیا با۔ با کی ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا کھینچنا ہوتا ہے، ہم نے اس لیے انگلش میں بھی ہم نے اس کو ڈبل اے میں رکھا ہے، تاکہ ہم تھوڑا سا کھینچ سکیں۔ کھینچنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے 2 فنگرز کو جتنا ٹائم میں آپ ان کو اوپن کر سکتے ہیں اتنے ٹائم تک آپ نے کھینچنا ہے، جیسے با، بس جسٹ اتنا، بیکاز 2 اے ہیں تو آپ نے 2 فنگرز تک ہی کھینچنا ہے۔ پھر آیا ہمارے پاس تا۔ اب ہم نے اگر حروف ایسے آئے ہیں، یہ تو ان کی ایکچوئل ساؤنڈ ہے، با، تا، اسی طرح سا، جیم پہ مد آئی ہے اور یہاں پہ بھی ڈبل ای آیا ہے، تو مطلب ہم نے اس کو کھینچنا ہے، زیادہ لانگ کرنا ہے ساؤنڈ کو۔ جیم، ہ، خ، دال، ذال، را۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہر ساؤنڈ میں ڈبل اے آ رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے انہیں کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے۔ سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ان کی ایکچوئل ساؤنڈس۔ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر جس طرح ہم الفابیٹس میں انگلش میں ان کی فونکس کو سیکھتے ہیں، ان کی ساؤنڈس کو سیکھتے ہیں لیٹر ریکگنیشن سے پہلے، اسی طرح عربک میں بھی لیٹر ریکگنیشن سے پہلے ساؤنڈس کو سیکھ لیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ کسی بھی لینگویج میں اگر ہم اس کی ساؤنڈس کو پہلے سیکھ لیں، جسے ہم فونکس کہتے ہیں، تو ہمارے لیے اس لینگویج کو سیکھنا، اس کے لیٹرز کو سیکھنا، ورڈز بنانا، سب کچھ ایزی ہو جاتا ہے۔ تو با کی ساؤنڈ اب ہم جو یاد رکھنی ہے وہ پڑھیں گے ہم ساؤنڈس۔
ب، با کو ب، صرف ب، ت، س، ج، ح، خ، د، ز، ر، ز، س، ش، س، د، ذ، ق، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، ن، ہ، ی۔ اچھا، اب یہ تک تو ہم نے یہ سارے ساؤنڈس کو سیکھ لیا. اب ہم تھوڑا آرام آرام سے ان کو لے کے چلتے ہیں. جیسے سب سے پہلی ہماری ساؤنڈ ہے با، ب، با، ب، تا، ت. الف کو میں نے اس لیے پڑھا بیکاز الف کی ایک سمپل ساؤنڈ ہے الف، الف، ب، ب، تا، ت، سا، س. پھر اب ہمارے پاس جیم کی فیملی آ جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ جیم، ج، جیم، ج، جیم، ج. پھر ہے ح، 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 ح. خ، 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 خ. دال، د، دال، د، دال، د. زال، ذ، زال، ذ، زال، ذ. را، ر، را، ر، را، ر. زا، ز، زا، ز، زا، ز. سین، س، سین، س، سین، س. شین، ش، شین، ش، شین، ش. صاد، س، صاد، س، صاد، س. ضاد، د، ضاد، د، ضاد، د. طا، ط، طا، ط، طا، ط. ظا، ظ، ظا، ظ، ظا، ظ. عین، ع، عین، ع، عین، ع. غین، غ، غین، غ، غین، غ. فا، ف، فا، ف، فا، ف. قاف، ق، قاف، ق، قاف، ق. کاف، ک، کاف، ک، کاف، ک. لام، ل، لام، ل، لام، ل. میم، م، میم، م، میم، م. اس کی دو ساؤنڈز بن جائے گی، ایک تو م اور ایک م. ٹھیک ہے. نون، ن، نون، ن، نون، ن یا ن. ہم اپنے زبان کو اوپر والی ہماری جو ماؤتھ کا حصہ ہوتا ہے، ماؤتھ کا پارٹ ہوتا ہے، اس پہ ٹچ کریں گے اور صرف سمپل نون کی ساؤنڈ نکالیں گے. ن. ٹھیک ہے. یہ دو ساؤنڈز بنا دیتا ہے ن اور ن. واو، و، واو، و، واو، و. ہ، 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 ہ. حمزہ، آ، حمزہ، آ، حمزہ، آ. یا، ج، یا، ج، یا، ج.
تو یہ تھی ساؤنڈس، سمپل ساؤنڈس جو ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اس کی نیکسٹ ساؤنڈ کو جو کہ ورڈز کے ساتھ ملنے پہ چینج ہو جاتی ہے وہ سیکھیں، بیکاز عربک میں ایک ساؤنڈ نہیں دیتا جس طرح ہم نے انگلش میں ہم پڑھتے ہیں ووولز، کانسوننٹس یا پھر ٹائیگرافس، ٹرائیگراف سوری، تو اس میں جیسے ساؤنڈس بناتا ہے اسی طرح اس میں عربک لینگویج میں بھی ڈفرینٹ ساؤنڈس ہو جاتی، جس طرح بھی میں نے آپ کو نون اور میم کی بتائی، باقیوں کی بھی ہے۔ لیکن ابھی جو ہمیں مین سیکھنی ہے وہ صرف جو اس کی ایکچوئل ساؤنڈ ہے اس کو ہاف کر کے بولنا ہے، جس سے تھی با کو ب، یعنی ڈبل اے کے ساتھ تھا، ہم نے صرف ایک اے کے ساتھ بول دینا ہے۔ جیم ڈبل ای کے ساتھ تھا تو ہم نے اس کو میم ایم کو کٹ کر دینا ہے، ای کو بھی کٹ کر دینا ہے، صرف ج اسٹارٹنگ والا پوائنٹ رکھنا ہے۔ اسی طرح دال میں تھا، اس کو اینڈ کے 2 ورڈز کٹ کر دینے اور فرسٹ 2 ورڈز کو بولنا ہے، صرف فرسٹ 2 لیٹرز د۔ اسی طرح خا میں ڈبل ای ہے تو ایک کٹ جائے گا خ۔ جہاں پہ 4 to 5 آ رہے ہیں وہاں پہ لاسٹ 2 تو کٹ ہی جائیں گے، اور جہاں پہ صرف 3 لیٹرز کا ورڈز آ رہا ہے وہاں پہ سنگل کٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح جیسے ہمارے پاس ہے قوف، تو اس میں ایف بھی کٹ جائے گا، ایک اے بھی کٹ جائے گا تو بن جائے گا ق، صرف سمپل ہی لاسٹ کے 2 کٹ ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ ساؤنڈز یاد کرنا شروع کریں تو ایزی ہو جائے گا۔ آپ اس کی اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو اگر آپ کو یہ والا پیج اور یہ قاعدہ ٹھیک لگ رہا ہے، اسے یاد کرنا ایزی لگ رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کا موجود ہے یا اس سے بہترین موجود ہے تو آپ اس سے بھی سیکھو، اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو وہ آپ مجھ سے کمنٹس میں ضرور بتانا۔ سیکنڈ تھنگ یہ کہ اگر آپ کو ایشو آ رہا ہے کہ آپ ساؤنڈس کیسے نکالو گے ہا کی خواہ کی، تو ابھی ہم اس پہ نہیں گئے، ابھی ہم صرف ان کی ساؤنڈس کو سیکھ رہے ہیں، انہیں کس جگہ سے نکالنا ہے، کس طریقے سے نکالنا ہے وہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ ابھی آپ نے اس پہ پریشان نہیں ہونا، ایک ہی دفعہ ہر چیز کو ہم اگر لے کے چلنا شروع کر دیں گے تو ہمارے لیے چیزیں مشکل ہو جائیں گی، ٹف ہو جائیں گی۔ ہم سلولی ہر چیز کو سیکھیں گے۔ آج صرف ہم نے ان کی ساؤنڈس کو دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ ساؤنڈس کیسے بنیں گی، ان کی ایکچوئل ساؤنڈ کیا ہے اور ان کی شارٹ ساؤنڈ کیا ہے۔ شارٹ ساؤنڈ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں، اس سے آپ کے لیے فائدہ ہے، آپ کو ورڈز بنانا، ان کو پڑھنا، ان کی ساؤنڈس کو پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو آج کا لیسن ہمارا یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔